السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام کے متعلق کچھ گفتگو کراں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ وہ اپنے اللہ پر راضی اور اللہ ذوالجلال ان پر راضی۔ اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جیسا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو وہ ایمان لائے ہیں، آنے والے ایسا ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا معاملہ کر دیا۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی خطائیں جو ان سے ہوئی ہیں انسانیت کے ناطے سے، انسان ہونے کے لحاظ سے، بشر ہونے کے لحاظ سے، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دی، اور اس دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال نے ان کو جنت الفردوس کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ سامعین کرام، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول معراج پر جاتے ہیں، قدموں کی آواز آ رہی، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کا خادم نوکر بلال ہے، چلتا زمین میں ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں، انصار صحابہ کرام ہیں، ان کو اللہ ذوالجلال نے بہت بڑے انعامات سنائے ہیں۔ اور پھر اسی طرح غزوہ بدر میں شامل ہونے والے، غزوہ احد میں شامل ہونے والے، نبی علیہ السلام کا پوری زندگی ساتھ دینے والے خلاصہ کلام، وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور ان کی موت اسی پر آئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ وہ صحابہ کرام کلہم عادل ہیں، ضابط ہیں اور جنتی ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں یہ گزارش کروں گا کہ مردوں میں سب سے جو بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ سب سے پہلے مردوں میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور خواتین میں سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے بعض ذاکروں کو سنا اور بعض لوگوں کو سنا جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، آپ کو ان کے مقام کا نہیں پتہ۔
اللہ کے رسول ایک دن آرام فرما رہے تھے اور اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی تھی. نگاہ آسمان کے ستاروں پر پڑی. فرمانے لگی اللہ کے رسول کو ایسا آدمی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا عائشہ ہاں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ہے جن کی پوری زندگی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. سنتے ہی پریشان ہو گئی. فرمایا عائشہ آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ فرمایا اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی نیکی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں کہ جن کو کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، تو میں پریشان ہو گئی کہ میرے بابا کی کتنی ہوں. لوگوں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ سے معافی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو بکر تیرا باپ؟ فرمایا وہ اکیلی ایک رات جو تیرے بابا نے میرے ساتھ غار کے اندر ہجرت والی، وہ جو غار کے اندر میرے ساتھ ایک رات گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. کون ہے؟ وہ ہے ابو بکر. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے میرے صحابی ہیں، ان کی خدمات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا. یہ وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ اپیل کروں گا، محبت کرنی ہے اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ تو ابو بکر سے کریں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. فرمایا مردوں کے متعلق؟ فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر سے. کتنی بڑی شان ہے. ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، کبھی ابو بکر صدیق پیچھے ہو جاتے کہ اللہ کے رسول کو پیچھے سے کوئی نقصان نہ دے، کبھی آپ سے آگے آگے چلتے کہ آگے سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اتنے عظیم صحابی، اتنے عظیم صحابی کہ جن کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. اور جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر جو بت چسپاں ہیں دیواروں پر ان کو گرانے لگے، توڑنے لگے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا گرا دیے، لیکن جو اونچے اوپر لگے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آپ کھڑے ہو کر ان کو اتارا. نبوت کا بوجھ اگر اٹھایا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آخری ایام میں اللہ کے رسول جب بیمار تھے، بیماری کی عالم میں مسجد میں آپ مصلی امامت پر نہ آ سکے تو آپ نے فرمایا جاؤ حکم دو، میرا حکم ہے میرے مصلی پر میری زندگی میں کھڑا ہو کر ابو بکر جماعت کرے. فرمایا گیا ابو بکر نرم ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی امامت پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ بار بار جواب دینے پر آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس. یہ ہے ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مصلی ان کے حوالے کر دیا رضی اللہ عنہ.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مکہ کے اندر دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن ہشام ہے، اللہ دین کو غالب کرنے کے لیے ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ ذوالجلال نے عمر بن خطاب دے دیے۔ یہ عمر بن خطاب رسول اللہ کی دعا ہے، جس طرح آپ نے یہ سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا محمد کریم ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے، اتنی سخت طبیعت رکھنے والے، جب بھی کوئی بات ہوتی اللہ کے رسول کو کہتے میں تلوار باہر نکالتے، اللہ کے رسول حکم فرمائے سار اتار دوں۔ اتنی غیرت اور شدت اختیار کرنے والے، جب خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا اتنے نرم ہو گئے، رات کو اٹھ کر گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور یہ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی سبحان اللہ کہ میرے دور میں اگر ایک خیر بات کرنے لگا تھا، ہو سکتا ہے مستند نہ ہو، اس لیے میں نے اپنی زبان کو روک لیا ہے۔ بات وہی کرنی چاہیے جو صحیح سند سے اور مستند کتابوں میں موجود ہو۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ شہر سے باہر دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کچھ مسافر ہیں، تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ ہماری عورت ہے اور اس کا بچہ وغیرہ اس کو ہونے والا ہے، صبح ہوگی شہر جائیں گے، کوئی دائی وغیرہ لے کر آئیں گے تاکہ بچے کی پیدائش آسانی سے ہو جائے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سیدنا عمر گھر آئے، اپنی بیگم کو ساتھ لیا اور فرمایا دائیا کے فرائض سر انجام دو، یہ عورت اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی دیکھ بھال کرو۔ تھوڑی ہی وقت میں اللہ نے بچے جب دیا تو وہ عورت خیمے سے باہر نکلی، کہنے لگی امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ خیمے والوں نے جب سنا کہ یہ امیر المومنین عمر ہے، پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی کون سی بات ہے؟ عمر آپ کا خادم موجود ہے، آپ کو دائی کی ضرورت ہے، میری بیوی خدمت کے لیے موجود ہے۔ وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بھی بات کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، ورنہ آپ کا اسلام نہیں رہے گا، آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بات۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی سے نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ
سیدنا عثمان پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا؟ میری دوسری بیٹی ہے، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا رضی اللہ تعالی۔ اور سامعین محترم، کون ہے عثمان غنی؟ مدینہ منورہ میں جو کنواں ہے میٹھے پانی کا، پہلے آدھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان نہیں ہے جو کافر مشرک ہے وہ بھی پانی پیے، پھر جو دوسرا آدھا حصہ وہ بھی لے کر مسلمانوں میں اور پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ مسلمان بھی پانی پی رہے ہیں، جو غیر مسلم بھی پی رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کو توسیع دینی ہے، یہ پلاٹ مسجد کے لیے خریدنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ کون ہے سیدنا عثمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپیل کی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 3 مرتبہ 900 اونٹ، پالان اور زرے اور اشرفیوں سے بھری ہوئی آپ کی جھولی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ سوچیں کہ رسول اکرم اپنی زبان مبارک سے فرمائے کہ آج کے بعد یہ میرا صحابی، اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اتنا عمل اللہ کو مقبول۔ اور جو ان کے متعلق کوئی بات کریں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان کے بارے میں جو اپنی زبان کو چلاتا ہے، وہ زبان جنت میں نہیں جا سکتی، وہ زبان جہنم میں جائے گی، اور وہ جسم بھی جہنم میں جائے گا۔ جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ، پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور اس بات پر ساری امت جو ہے، سلف صالحین، ائمہ دین، محدثین، اس بات پر جو ہے وہ جمع ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی اور چوتھے علی المرتضیٰ۔ یہ ہیں خلفاء راشدین۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ناظرین کرام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر سارا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزار دی۔ ان کو بھی اللہ ذوالجلال نے بہت بڑی شان سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ کی جو پوری زندگی ہے، جب سے اسلام کو قبول کیا اور جب دنیا سے گئے وہاں تک جتنی آپ کی سیرت ہے، آپ دیکھیں گے رسول اللہ سے محبت ان کی، آپ دیکھیں گے ابو بکر سے محبت ان کی، آپ دیکھیں گے عمر فاروق سے ان کی محبت، آپ دیکھیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جانیں قربان کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا بچپن جو ہے مسجد نبوی میں گزرا ہے۔ آپ نماز پڑھاتے تو امامت کرواتے، آپ کے اوپر چڑھ جاتے، آپ کو سواری بنا لیتے۔ جب کبھی ان کو پیاس لگتی، روتے، تو اللہ کے رسول اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے۔ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے اور یہ باہر سین میں آتے، اللہ کے رسول خطبہ جمعہ پڑھاتے ہوئے ممبر سے اترتے، ان کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ کر پھر آگے خطبے کو مکمل فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان کو بھی اللہ ذوالجلال نے، یہ جنت کے پھول ہیں،
حسن اور حسین جنت کے پھول، جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کے تمام جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے متعلق ہم کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، صحابہ کرام سے خطا بھی ہوئی ہے، جس طرح وہ فاطمہ تھی، اس سے چوری ہوئی، اللہ نے حد مقرر کر دی، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سفارش آئی، آپ نے فرمایا یہ اس قبیلے کی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صحابہ کرام صحابیات سے اگر کچھ خطائیں ہوئیں، ان کی سزا ان کو دنیا میں مل گئی، اللہ نے معاف کر دی۔ بس اس کے آگے ان کی اگر کوئی خطا ہے اس کو بطور توہین کرنے کے یہ بیان کرنا بالکل حرام ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مسائل دینے کے لیے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے، کسی کے صحابی سے، صحابیات سے کوئی خطا غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دے دی یا دعا کر کے ان کے لیے معافی اللہ سے لے دی، تو ان چیزوں کو بطور مسائل اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ مسئلے کی حد تک ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام میں توہین اور ان کو منفی ذہن رکھتے ہوئے ان مسائل کو بیان کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں۔ جنتی لوگوں کے جو خصائل ہیں، خوبی ہیں، وہ بیان کریں۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کے کارنامے، ان کی خوبیاں، ان کی عبادت، ان کی اطاعت رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت، ان کے غزوات، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی ایمانداری، ان کے کارنامے بیان کریں۔ اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وہ خطائیں ان کو معاف فرما دی۔ صحابہ کرام نے اتنی عبادت کی، اللہ کو اتنا راضی کیا کہ نیکی کرنے سے جو ان کے گناہ ہیں، حسنات کی وجہ سے ان کے سارے گناہ اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیے اور ان کو پاک صاف کر کے اللہ ذوالجلال نے اپنے پاس بلایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں اور اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل دوسی، جو حضرت طفیل دوسی آخری صحابی ہیں، سب صحابہ کرام جنتی ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک کے متعلق کوئی بات کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام تو اللہ سے درجات لے چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم عظمت صحابہ پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان، تمام عرب ممالک اور تمام یورپ میں رہنے والے خواتین حضرات جو عظمت صحابہ اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت دینا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اور ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین تیار کریں گے، اور اس میں سب بھائی مل کر اس کی تعمیر میں، اس کی جگہ لینے میں اور اس کے نظام تعلیم میں سب معاون ہوں۔ اللہ ذوالجلال سے گزارش ہے کہ اللہ ذوالجلال دنیا میں ہم سے عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ اور اسی طرح قرآن و حدیث کی خدمت میں اللہ تعالی ہم سے کام لے۔ میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ جس ملک سے بھی ہیں آپ رابطہ کریں، اپنا نام بتائیں اور آپ میسج کریں کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری کوشش اور محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔